السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ہمارے سامعین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث ہوئے۔ ایسے آپ کے آنے کی خبر پہلی آسمانی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ ساری پہلی آسمانی کتابوں کے ذریعے تمام انسانوں کو خبر دی گئی کہ آخری نبی آئیں گے عرب میں، شہر مکہ میں، قریش کے خاندان میں، اور آپ کی نشانیاں بتلائی گئیں، اور بہت ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا کے اندر بتائی گئیں اور اللہ کے ذریعے سے دکھلائی گئیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جس مہینے میں ابھی ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ مہینہ اس لیے بھی برکت والا ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے اندھیرے کو اپنے نور سے دور کرنے کی ایک کوشش فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال تک، 40 سال کی عمر سے لے کر 63 سال تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی، جس میں علی الاعلان آپ کو نبی ہونے کا حکم دیا گیا، اللہ کی طرف سے آپ کو بتلایا گیا کہ اب آپ اپنے نبی ہونے کا علی الاعلان لوگوں میں کہہ دیں اور کر دیں۔ 40 سال، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، اور 13 سالہ مکی زندگی ہے جہاں آپ نے ایمان، اسلام اور اللہ کے پیغام کی محنت فرمائی، اور 13 سال مدنی زندگی ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر اپنے دین کو، اپنے سنت اور طریقوں کو اور اللہ کے احکام کو پہنچانے کی محنت فرمائی۔ اس 23 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس دنیا میں ستائے گئے، اور سب سے زیادہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، جتنا مجھے ستایا گیا، جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی، میرے سے پہلے کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ لوگوں نے، کفار مکہ نے، اسلام کے دشمنوں نے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپایا، اتنی تکلیفیں پہنچائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جسمانی تکلیف و روحانی تکلیف و ذہنی تکلیف، ہر قسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن اس اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات لوگوں سے کہتے، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک خدا کی عبادت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ساری دنیا کفر و ضلالت و گمراہی میں ڈوبی پڑی ہے، اور ایک آدمی مکہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی، پوری دنیا کفر و ضلالت میں، گمراہی میں، اللہ کی نافرمانی میں اور بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہے، اور خود حرم کے اندر بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، بتوں کی پوجا ہو رہی ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کے نام کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اللہ کے گھر کی بے ادبی ہو رہی ہے حرم کے اندر۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زمین پر پلے بڑھے، جوان ہوئے، آپ کی شادیاں ہوئی، اور 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کا نزول شروع فرمایا۔
قرآن کی سب سے پہلی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، شروع کی 5 آیتیں، جس کا مطلب، جس کا مفہوم، جس کے معنی یہ تھے، اے نبی پڑھیے۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا۔ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس قوم پر، جس امت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، شروع کیا، اس کی پہلی آیت میں ہی پڑھنے کا حکم فرمایا، اور وہ قوم آج تعلیم کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہے۔ ہمیں اتنا تعلیم نہیں کہ ہم اپنے اللہ کو پہچان سکیں، ہمیں اتنی معلومات نہیں کہ ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، ہمیں اتنی نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کا ہم پر حق کیا ہے، ہمیں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کر سکیں، اللہ کی عبادت کے لیے کن کن چیزوں کو پہلے کرنا ضروری ہے، اس کے آداب کیا ہے، اس کے مستحبات کیا ہے، اس کی واجبات کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے، کیسے ہم اپنے اللہ کے سامنے عبادت کر سکیں، اتنا بھی ہمیں نہیں معلوم۔ جس قوم کی پہلی آیت اس بات کا ہو، اس بات کا حکم اسے دیا گیا ہو کہ آپ پڑھیے، اور وہی قوم پڑھنے میں سب سے پیچھے ہو۔ دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ہم، اپنی اولادوں کو دنیا کی تعلیم دلاتے ہیں ہم، لیکن محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنا پڑھنا قرآن کو کہ پتہ چلنا کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہم کیسے کرنا، اللہ کی فرما برداری ہم کیسے کرنا، جنت میں جانے والا عمل ہم کیسے کر سکنا، اپنے آپ کو جنت کے راستے پر کیسے لگانا، اہدنا الصراط المستقیم، اس راستے پر ہم اپنے آپ کو کیسے چلانے کی کوشش کرنا، اس کا مطلب ہے پڑھنا۔ 12 ربیع الاول کے دن گزر رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے ناظرین سے، سامعین سے گزارش کروں گا کہ بالکل برحق ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت والے نبی ہیں، رحمت والے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اندھیرے کو مٹانے تشریف لائے تھے، اپنے نور سے آپ نے دنیا کے اندھیروں کو ختم فرمایا ہے، اور ختم ہو رہی ہے اور ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کا حق ادا کرنا۔ حق کیا ہے؟ اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہم اپنے نبی پر جتنا ہو سکے من سے اور دل سے اور توجہ کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ اپنے نبی کے سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، علماء کرام سے پوچھ کر، جان کر، سمجھ کر ایک ایک سنت پر اپنے نبی کے عمل کرنے کی نیت کریں اس مہینے میں، اس لیے کہ اس مہینے میں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائیں۔ جو سنتیں ہم سے پہلے چھوٹ گئی ہیں اس پر اللہ سے معافی مانگیں اور ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ جب تک ہم محمدی بن کر زندگی نہیں گزاریں گے محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت تک ہم دنیا میں بھی کامیاب نہیں، آخرت میں بھی کامیاب نہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے بہت سارے پیغامات ہم سنتے اور دیکھتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام ہمارے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے، یہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے، یہ اچھی باتیں ہمارے لیے نہیں ہیں، کسی اور کے لیے ہے۔ ہر اچھی باتیں مسلمان کے لیے ہے، ہر سنت مسلمان کے لیے ہے، ہر عمل مسلمان کے لیے ہے۔ اپنے آپ کو سنت کا اتنا تابعدار بنا لو، اپنے آپ کو سنت کا اتنا پابند بنا لو کہ دنیا والے کہیں کہ یہ مسلمان نہیں، محمدی جا رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت جا رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹی جا رہی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مائیں جا رہی ہیں۔ جب راستے سے، گلیوں سے، بازاروں سے ہماری بہن بیٹیاں گزریں تو کہنے والے کہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں ہیں، مائیں، اور مرد اور نوجوان گزرے تو لوگ کہیں کہ محمد رسول اللہ کا امت ہی جا رہا ہے۔
لوگ ہماری شکل و صورت کو دیکھ کر، ہمارے چلنے پھرنے کو دیکھ کر، ہمارے رہنے سہنے کو دیکھ کر، ہمارے معاملات کو دیکھ کر کے کہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ محمد رسول اللہ کا امتی ہے، یہ قرآن پڑھنے والا ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اس طریقے کی زندگی ہمارے نبی سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو لوگ اتنی خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نہ جانے کتنے گناہ کا کام کرتے ہیں، ہماری وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور خوشیاں منا کر یہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنے نبی کا حق ادا کر دیا۔ ایک سنت پر وہ عمل نہیں کرتے، ایک سنت ان کے چہرے پر نظر نہیں آتی، نہ ان کے لباس سے سنت نظر آتا ہے، نہ ان کے چہرے سے سنت نظر آتا ہے، نہ ان کے پہننے اوڑھنے سے سنت نظر آتا ہے، نہ ان کے چلنے پھرنے سے سنت نظر آتا ہے، نہ ان کے کھانے پینے سے سنت نظر آتا ہے۔ آپ کس بات کے عاشق ہو بھائی؟ آپ کس بات سے آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں؟ اور کس بات سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، جبکہ آپ کی زندگی میں سنت کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں؟ آپ اپنے رہنے سہنے سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اپنی باتوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے مکہ کے لوگ تکلیفیں پہنچاتے، گالیاں دیتے، مارتے، کچرا ڈالتے، نماز کی حالت میں گندی چیزیں آپ کے جسم پر ڈال دیا جاتا، سجدے کی حالت میں آپ کے جسم پر غلاظت ڈالی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو گالیاں نہ دی، کبھی کسی کو غصہ نہیں فرمایا، کبھی کسی کو مارا نہیں، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور کچھ تفصیلات کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بات کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے ذریعے سے جتنے لوگ سنتے ہیں اللہ ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔